بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی آیت مبارکہ کے بارے میں بات کریں گے جو دل کو سکون، روح کو اطمینان اور زندگی کو ایک نئی امید عطا کرتی ہے۔ اور یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلام ہو ان پر جو ایک نہایت مہربان رب کی طرف سے فرمایا گیا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں، یہ جنت کی ہوا ہے، یہ رب کی رحمت کی جھلک ہے، یہ دلوں کے زخموں پر مرہم ہے۔ اس آیت کا روحانی مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ یہ سلام عام سلام نہیں ہوگا، بلکہ یہ سلام رب رحیم کی طرف سے ہوگا۔ اور جب رب خود کسی کو سلام کہے تو پھر اس کے بعد نہ کوئی غم رہتا ہے، نہ خوف، نہ ماضی کا کوئی دکھ، نہ مستقبل کی فکر۔ آج انسان پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی محبت کے لیے پریشان ہے، تو کوئی بیماری میں مبتلا ہے اور کوئی اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اصل سکون دنیا میں نہیں، اصل سکون اس سلام میں ہے جو رب رحیم کی طرف سے ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک بہت آسان مگر بابرکت عمل بتانے والی ہوں۔ رات کو عشاء کے بعد یا فجر کے بعد، فجر کے وقت یعنی باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے اور دل کو دنیا کے شور سے ہٹا دینا ہے۔ پھر 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے درمیان میں 101 مرتبہ پڑھیں سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ سے اپنے دل کی زبان میں دعا کریں۔ یہ عمل دل کو سکون، گھریلو پریشانیوں میں آسانی اور روحانی اطمینان کے لیے بہت مؤثر عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا شخص اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے اور ہر حرف پر نیکی ملتی ہے۔ یہ بات احادیث میں بار بار بیان ہوئی ہے کہ قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور مقام پر آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم جیسی آیات انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اس آیت کا ایک خاص اثر یہ بھی ہے کہ جب انسان بار بار اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کی گھبراہٹ کم ہوتی ہے، ذہنی پریشانی دور ہونے لگتی ہے، نیند میں سکون آنے لگتا ہے، دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے اور دل میں امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دنیا کے کسی چراغ سے نہیں ملتی۔ ذرا تصور کریں، قیامت کے دن جب سب لوگ خوف میں ہوں گے، جب ہر شخص اپنے انجام کے بارے میں پریشان ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، یعنی میرے بندوں اب تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ غم، تم امن میں ہو۔ یہ الفاظ سن کر جنتی انسان کی روح کو جو سکون ملے گا وہ دنیا کے کسی لفظ میں نہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں، تو یاد رکھیں اللہ کا نام ابھی بھی باقی ہے، قرآن میں یہ آیت ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی یہ آیت آپ کے لیے رحمت بن سکتی ہے۔ تو اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، کوئی بھی پریشانی ہو اس آیت کو پڑھیں۔ اب ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے ایک دعا بھی بتا رہی ہوں، اس پہ سب آمین کہہ دیجئے گا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت میں سلام کہے گا، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے اور ہمیں قرآن کی روشنی سے ہمیشہ جوڑے رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں آمین لکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔